السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ وقال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، جو مذہب عطا فرمایا ہے، اس کا نام مذہب اسلام ہے۔ جو شریعت عطا فرمائی، اس کا نام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دین کی اصل بنیاد اور دین کی اصل اساس جو ہے وہ دو چیزوں پر ہے، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرا ہے سنت رسول اللہ۔ یہ دو بنیادی اساس اور دین کی اصل بنیاد ہے۔ انہی کے دائرے کے رہ کر کے اگر انسان زندگی گزارتا ہے تب وہ تو یہاں بھی کامیاب، اور ایک ایسی جگہ جس پر ہمارا اور ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ آخرت برحق ہے، آخرت میں بھی اس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور جو شخص ان دو بنیادوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر نظر انداز کر دے گا تو وہ یہاں بھی ناکام اور وہاں بھی ناکام ہوگا۔ کتاب اللہ، جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ قرآن صرف ایمان والوں کے لیے نہیں نازل ہوا۔ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، صرف ایمان والوں کے نبی نہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کائنات کے ذرے ذرے کا نبی بنا کر بھیجا۔ یہ ہماری غلط فہمی کہہ لیجئے یا ہماری کش فہمی کہہ لیجئے کہ ہم نے قرآن کو مسلمانوں کے لیے سمجھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کا نبی سمجھا۔ آپ رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجے گئے۔ جس طریقے سے قرآن ہدی للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے اور جہان میں تمام بسنے والے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا گیا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام جہان کے لیے رحمت اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو شخص کتاب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو پرکھے گا اور اس پہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کا تقرب اسے حاصل ہوگا۔ جس شخص کا عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوشنودی اور اس کی رضا اسے حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے رب چاہی زندگی ہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری مان کر کے چلے، مجھے پہچان کر کے زندگی گزارے۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی من چاہی اور مانی زندگی گزار کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کے راستے پر ہیں۔ اسی کو فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں تم شیطان کی پیروی مت کرنا، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ مت چلنا، اس کی اتباع مت کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، خود بھی گمراہ ہے اور تمہیں بھی گمراہ کر دے گا، خود بھی جہنمی ہے اور تمہیں بھی جہنم میں لے کے جائے گا اپنے ساتھ۔ اس لیے فرمایا خوب ہوشیار رہ کر کے زندگی گزارو، چوکنا رہ کر کے زندگی گزارو۔ ایمان اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمایا ایک بہت ہی حساس چیز ہے۔ ایمان جس کا نام عقیدہ ہے، جس کا نام یقین ہے، کہ جو ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اسی کا نام ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی آئے گی، یقین جانو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہماری نسلیں اگر اس کے اندر ذرہ برابر کمی بیشی آئے، ہماری نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ ہم نے بربادی صرف اس کو سمجھا کہ ہمارے پاس سے مال تھا لٹ گیا، ہم نے تباہی صرف اس کو سمجھا کہ ہمارے مکان ہمارے ہاتھ سے چلے گئے، ہماری دکانیں، ہماری فیکٹریاں، ہماری نوکریاں چلی گئیں، یہ ہمارے لیے بربادی کا راستہ ہے، یہ ہمارے ہلاکت کا راستہ ہے۔ سب سے بڑی انسانوں کے لیے ہلاکت کا راستہ، سب سے بڑی بربادی اور تباہی اور ہلاکت یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایمان عطا فرمایا تھا اس کے اندر کمی آ جائے۔ آج مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی کمی جو ہے، وہ سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ عقیدے کی خرابی ہے۔ شاید ہم نے اس کو سمجھا نہیں اور ہم یوں ہی ہر کسی کے بتائے کئی باتوں کو سنا اور اس پہ عمل کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہارے ساتھ جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہاری ہاتھ کی کمائی کرتوت ہے، تمہارے ہی ہاتھ کے کیے ہوئے کالے کرتوت کا یہ نتیجہ ہے۔ دور نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کسی بھی قسم کے کوئی حالات آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے رخ کو آخرت کی طرف موڑتے تھے، فوراً ان کے رخ کو دین کی طرف موڑتے تھے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ حکم فرمایا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، جس کو خیر القرون کہا گیا کہ بہترین زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی کسی بھی قسم کے کوئی حالات آتے تھے، چاہے آسمانی آفتیں آتی تھیں، چاہے زمینی آفتیں آتی تھیں، چاہے انسانی آفتیں آتی تھیں، چاہے اعتقاد کے اعتبار سے، اقتصادیات کے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی حالات آتے تھے تو سب سے پہلے ان کا رخ اللہ کی طرف ہوتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات ٹوٹے، ہم سے اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوٹے، ہم سے قرآنی احکامات ٹوٹے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا۔ بہرحال دنیا تو آزمائش کا گھر ہے ہی، اللہ رب العزت نے دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا ہے، یہاں انسان کو آزمایا جاتا ہے اور انسانوں میں سے بالخصوص ایمان والوں کو، مسلمانوں کو آزمایا جاتا ہے کہ اس کو آزمائش میں ڈال کر اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے کیسے اعمال ہیں۔ جو زندگی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اس زندگی میں اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیسے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، مجھے راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے، یا برے اعمال کرتا ہے، مجھے ناراض کرنے والے اعمال کرتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے دین کو مکمل نازل کر دیا ہے۔ اب ہمیں اپنے دین کو جاننے والے اہل علم حضرات سے، قرآن کا علم رکھنے والے، حدیث رسول کا علم رکھنے والوں سے ہمیں پوچھ کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ منمانی یوں ہی زندگی گزارتے رہیں،
ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل آ گیا، بس ہم اس میں دیکھ کر، اس میں سن کر کے زندگی کامیابی کے راستے ڈھونڈ لے گئے، یہ ہماری بھول ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اس میں صرف اچھے ہی راستے نہیں بتلائے جاتے، بلکہ اچھی چیزوں کو اختیار کر کے غلط راستے بتلائے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کو دکھا کر کے ہمیں غلط راستے پہ لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ہم پھر اسی راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر ہمارے ایمان بھی خراب ہوتے ہیں، ہمارے عقائد بھی خراب ہوتے ہیں، ہماری نمازیں بھی خراب ہوتی ہیں، ہمارے اخلاقیات تک بگڑ جاتے ہیں، اور ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ آج ہمارا یہ ملک انتہائی سنگینی کے راستے سے گزر رہا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس ملک میں رہنے والے کئی مذاہب کے لوگ ہیں۔ پچھلے جمعہ بھی اس تعلق سے بہت ساری باتیں آئی تھیں، لیکن اس جمعہ بھی میں آپ کو چوکنا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ ہوش کے ناخن لو، مسلمان بیدار ہوں کہ ہمارا ملک انتہائی سنگینی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو یقین جانو ہمیں مسلمان بن کر کے اس ملک کے اندر جینا دشوار ہوگا۔ ہم اس ملک میں رہ کر کے ہم اپنے ظاہری حلیے کو بھی ظاہر نہیں کر سکتے۔ اسلامی حلیے کے اندر ہم اس ملک کے گلی کوچوں میں نہیں چل سکتے۔ ہمارے ہاتھ سے اسلامی سارے قانون کو چھین لیا جائے۔ اب ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو غیر چاہے گا، جو حکومت چاہے گی وہ ہمیں کرنا پڑے گا مجبور ہو کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قانون ملک کا بنا تھا اس قانون کو اب چھپایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اور یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی انتھک کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں مسلم فیصلہ بورڈ کی پوری جماعت اس بات پہ آمادہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر بیداری لائی جائے، انہیں جگایا جائے، انہیں ہوشیار کیا جائے کہ دیکھو تمہارے پرسنل اللہ کے اوپر اب جو ہے قدغن لگائی جا رہی ہے، تمہارے پرسنل اللہ کو اب چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم بیدار نہ ہوئے، اگر لا کمیشن کے خلاف اگر ہم نے احتجاج درج نہیں کرایا، اپنے کمنٹ ہم نے نہیں بھیجا، تو یاد رکھو اس کے مسلم فیصل اللہ کے خلاف جو لوگ آواز اٹھانے والے ہیں وہ اس میں کسی حد تک کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس بارے میں خوب ہوشیار رہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی ایسا قانون نافذ نہ ہو جس کے ذریعے سے ہمارے ہاتھ سے قرآنی احکامات کو چھین لیا جائے، ہمارے مساجد پہ اور ہمارے مقاصد پہ، ہمارے مدرسوں پہ، دینی تعلیمات پہ کسی طریقے کی آنچ آئے، کوئی ایسا قانون نافذ نہ ہو، کسی طرح کا کوئی ایسا قانون نافذ نہ ہو۔ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ یقین جانیں کہ یہ قانون لانے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سے اسلام کو ختم کر دیا جائے، آئلی قوانین کو ختم کر دیا جائے۔ جو ہمارے آئلی قوانین ہیں، جو ہمارے آپسی قوانین جو ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب یہ قانون اگر نافذ ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو ہم اپنے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جس طریقے سے نکاح کیا جاتا ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں، اور مہر کو متعین کر کے 2 گواہ بھی ختم کر دیے جائیں گے اور مہر بھی ختم کر دیا جائے گا، اور جو اسلام نے قرآن کریم کے اندر نکاح کو 1 سے زیادہ کرنے کی جو اجازت دی ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ کیسا اندھا قانون ہے کہ اسلام جو اجازت دیتا ہے حلال طریقے سے 1 سے زیادہ نکاح کرنے کے لیے، اور یکساں سول کوڈ نافذ کر کے حرام طریقے سے جس سے چاہو تم اپنا تعلق قائم کر لو، یہ کیسا قانون ہے؟ یہ سیدھے سادھی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو ہمیں تو اسلام کو فالو کرنا ہے، ہمیں اسلام کو ماننا ہے، ہمیں قرآنی احکامات کو ماننا ہے کہ طلاق جیسا ایک ایسا احکام جس کو قرآن نے نافذ کیا ہے کہ اگر 2 میاں بیوی میں کسی طریقے کی انبن ہو گئی اور کسی طریقے سے بنانے کے باوجود نبھانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اب قرآن نے اس کو حکم دیا ہے کہ شرعی حکم کے مطابق
اس کا چھٹکارا دیا جائے، لیکن یہ صرف مردوں کو حق حاصل ہے، اور اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ حکم اگر نافذ ہو گیا، یکساں سول کوڈ اگر نافذ ہو گیا تو اسی حکم کو عورت کے حق میں بھی لاگو کر دیا جائے گا۔ عورت جب چاہے اپنے مرد کو طلاق دے کر کے چھٹکارا حاصل کر لے سکتی ہے، اور یہ چیز قرآن کے خلاف کسی قانون کا نافذ ہونا مسلمان کسی قیمت پہ برداشت نہیں کرے گا۔ سیدھی سادھی صاف سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ قرآن کے اندر جو احکامات نازل ہوئے ہیں، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو سراپا سچی ہے، اس کا نام احکام الہی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا ہے جبریل امین کے ذریعے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے قرآن کریم کے احکامات پر پورے طریقے سے عمل کر کے اس دنیا سے گئے، ان کا کیا نقصان ہو گیا؟ انہوں نے کون سی ایسی زندگی گزاری کہ ان کو چین سکون راحت چھین لیا گیا تھا؟ یقین جانے جو شخص قرآن احکامات پہ عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، جو شخص سنت رسول پہ عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ ہم مسلمان اس کے بارے میں بیدار ہوں، اور جو مسلم فیصلہ بورڈ کی طرف سے جو ہمارے اکابرین نے جو احتجاج کرنے کا جو بارکوڈ جو جاری کیا ہے، پچھلے جمعہ بھی کہا گیا تھا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اس بارے میں بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ ابھی تک ایک گھروں سے جس کے پاس موبائل ہے سب کا کمنٹ ہمیں وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن چند گنے ہوئے لوگوں کا پہنچا اللہ کا شکر ہے، لیکن چند لوگوں کا ہی پہنچا ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے اس منبر رسول سے کہ ہماری پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامی قانون کو بچانے کی پوری کوشش کی جائے، اس احتجاج کے ذریعے سے، اس کمنٹ کے ذریعے سے۔ خدا را اگر یہ قانون نافذ ہو گیا، میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم یہاں اکٹھا بیٹھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرتے ہیں، کل یہ چیز ہم سے چھین لی جائے گی، پھر ہم سوچ کر کے بھی، ہم چاہ کر کے بھی نہیں کر سکیں گے، پھر ہم خون کے آنسو روئیں گے، آنسو بھی ہمارے ختم ہو جائیں گے، آنسو بھی ہمارے ختم ہو جائیں گے، پھر ہم لاکھ اپنے گھروں میں ماتھے ٹیکیں گے، ماتھا پٹکیں گے، شاید یہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو راستے نکل جائے، ورنہ کوئی راستہ اس سے نکلنے کا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر فرد مومن سے ایک درخواست ہے کہ باہر بارکوڈ لگا ہوا ہے، اپنے موبائل سے اس کو کمنٹ بھیجیں، اور اپنے گھروں پہ جا کے اپنے پاس پڑوس میں، اپنی پوری بلڈنگ میں، پوری سوسائٹی میں اس کو جس طریقے سے ہم موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے کو میسیج فارورڈ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو بھی کیا جائے، جس کی ہم اپنی ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے، یہ میری ذمہ داری ہے، اگر میں نے نہیں کیا تو مجھ سے احکامات الہی چھینے جائیں گے، اس لیے میری ذمہ داری ہے میں ایک دوسرے مسلمان کو بتانے والا بنوں، اپنے گھر کی مستورات کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، انہیں جگائیں، ان کو بتلائیں کہ یکساں سول کوڈ یہ کیا چیز ہے، یہ ہم سے ایمان کو چھیننے کا ایک آلہ ہے، یہ ہم سے اسلامی قوانین کو چھیننے کا ایک آلہ ہے، ہم مسلمان بن کر کے زندگی نہیں گزار سکیں گے اگر یہ قانون نافذ ہو گیا۔ اس لیے مؤدبانہ درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ نوجوان بچے جن کو موبائل چلانا اچھی طریقے سے آتا ہے، نہ جاننے والوں کو بتائیں جا کر کے، یہ اپنا فریضہ سمجھیں، ہر بلڈنگ کا نوجوان ساتھی اس کی ایک ذمہ داری لے کہ میں ایک گھروں پہ جا کر کے پوچھوں کہ کیا آپ کے گھر سے یکساں سول کوڈ کے خلاف احتجاج پہنچا یا نہیں، کوئی ای میل پہنچا یا نہیں، کوئی کمنٹ پہنچی یا نہیں، اگر نہیں پہنچی ہے تو ان کو بتا کر کے اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج اس کی آخری تاریخ ہے، رات کے 12 بجے تک یہ آخری تاریخ ہے، چند گھنٹے باقی ہیں، اس لیے ہم ہوش میں آ کر کے بیداری کے ساتھ اسلامی قانون کی حفاظت کا ذریعہ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے ہم ضرور ای میل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس میں خوب مدد فرمائے، اور ایسا قانون کو اللہ رب العزت جو اسلام کے خلاف نافذ ہونے والا ہے نیست و نابود کرے، اور اسلامی قوانین کے مطابق پورے طریقے سے اس ملک میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں سب کو اپنی اپنی مذہب کی آزادی کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔